قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله مولانا العظيم. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. تمام حضرات بلند آواز سے ذرا درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. پڑھ لیں ذرا بلند آواز سے درود پاک. جب سے آپ آئے ہیں نا بڑے خاموش بیٹھے ہیں. آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جھوم جھوم کر درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. آج ہم سب ذکر حسین اور فکر حسین علیہ السلام کی اس عظیم اور بابرکت مجلس میں حاضر ہیں. اس امید کے ساتھ بیٹھیں کہ انشاءاللہ جب ہم اس مجلس سے اٹھیں گے تو ہم میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہوگا جس کا دامن در اہل بیت اطہار کی خیرات سے خالی ہو. انشاءاللہ سب کے دامن وہ سخی گھرانہ ہے جو ان کے در پر آ جاتا ہے وہ کبھی خالی لوٹ کر نہیں جاتا. انشاءاللہ سب کے دامن بھریں گے. ہمارے اسٹیج کی زینت ہیں آج ہمارے خصوصی مہمان ہیں. شاگرد رشید ہیں حضور شیخ الاسلام حجت المحدثین مجدد دوران صدی علامہ پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدثر العالی کے میری مراد محترم علامہ شوکت علی مصطفی صاحب صدر تحریک منہاج القرآن ضلع بکر آج ہمارے اسٹیج کی زینت ہے. انشاءاللہ خصوصی خطاب آپ کا ہونا ہے. بس میری چند منٹوں کی حاضری ہے آپ کے سامنے. میں سوچ رہا تھا کہ جب اللہ محترم جناب بھائی ذاکر حسین وہ شعر بار بار دہرا رہے تھے پھر میرے ذہن سے تھوڑا حسین نو چم دے رہے محمد حسین نو سن دے رہے محمد. بولیں ذرا سارے محبت سے حسین نو چم دے رہے محمد حسین نو سنگ دے رہے محمد. تو میری ذہن میں ایک حدیث پاک بار آ رہی تھی کہ حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا. میں نے دیکھا کہ دونوں شہزادے حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین بچپن ہے اور دونوں شہزادے آقا علیہ السلام کی گود مبارک میں کھیل رہے. تو میں نے سوال کیا یا رسول اللہ آپ ان شہزادوں سے بہت محبت کرتے ہیں. یا رسول اللہ آپ کو ان شہزادوں سے اتنی محبت ہے. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا وہ یہ تھا کہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے ابو ایوب انصاری میں ان شہزادوں سے محبت کیوں نہ کروں. یہی دو تو ہیں جو میرے گلشن کے پھول ہیں. یہ دو شہزادے ہیں جو میرے باغ کے پھول ہیں. اے ابو ایوب انصاری میں ان شہزادوں کو سونگتا ہوں, میں ان سے محبت بھی کرتا ہوں, میں ان کو چومتا بھی ہوں اور میں ان کی خوشبو سونگتا ہوں. تو وہ حدیث پاک ذہن میں آ رہی تھی اور یہ شعر بار پڑھ رہے تھے کہ حسین نو چم دے رہے محمد حسین نو سن دے رہے محمد. تو حضرت امام علی مقام کا یہ مقام ہے, یہ مرتبہ ہے, یہ فضیلت ہے. اور آج کوئی بدبخت آج کے دور میں بھی سوال کرتے ہیں کہ حسین کا ذکر اتنا کیوں کرتے ہو, حضرت امام حسین کی محفلیں اتنی کیوں سجاتے ہو, کیا تم شیعہ بن گئے ہو. تو جو محمد امام حسین کا نام لے, جو علی المرتضیٰ کا نام لے, اس پر شیعہ ہونے کا ٹھپا لگا دیا جاتا ہے. دوستو خدا کی قسم یہ محبت حسنین کریمین, محبت علی اور محبت سیدہ کائنات اور یہ محبت پنج تن یہ شیعوں کا اور دوسرے لوگوں کا شیوا نہیں. خدا کی قسم یہ دراصل تو اہل سنت والجماعت کا شیوا ہے.
بہار کے در سے جڑ جائیں۔ ایک بدبخت کے ساتھ میرا سامنا ہوا، وہ کہتا ہے حضرت حسن، حضرت حسین۔ میں نے پوچھا کہ تجھے امام کہنے میں کیا چیز رکاوٹ ڈال رہی ہے؟ تو وہ کہتا ہے ہم امام نہیں مانتے۔ میں نے کہا تیری سوچ پر مجھے حیرانگی ہے، وہ امام عالی مقام، وہ حسنین کریمین کہ جب وہ اس دنیا میں تشریف لائیں، جب پیدا ہوں تو ان کے کان میں اذان امام الانبیاء دے رہے ہیں، جن کے عقیقوں کے دمبے میرے مصطفیٰ ذبح فرما رہے ہیں، جن کے نام حسن اور حسین میرے مصطفیٰ رکھ رہے ہیں، جو آغوش نبوت میں تربیت پا کر جوان ہو رہے ہیں، جن کی تربیت فاطمۃ الزہرا کی گود میں ہو رہی ہے، جو علی المرتضیٰ کی گود میں پرورش پا رہے ہیں۔ ارے بدبخت، اگر وہ امام نہیں تو پھر امام کون ہوگا؟ پھر امام کون ہوگا؟ تو آج بھی کہتا ہے حضرت حسین، حضرت حسن، نہیں، امام عالی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ۔ صرف ایک حدیث پاک اور آپ کی گوش گزار کرنا چاہوں گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک دن ایک فرشتہ حاضر ہوا اللہ کی بارگاہ میں، جلیل القدر فرشتہ ہے، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے کہ مولا آج مجھے اجازت دے، میں تیرے محبوب کا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ بہت سے فرشتے صبح شام جاتے ہیں آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں، لیکن مجھے موقع نہیں ملا، مولا مجھے بھی اجازت دے، تیرے محبوب کا ذرا دیدار تو کر لوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، آقا علیہ السلام نے فرمایا، اللہ پاک نے اس کو اجازت دے دی۔ جب روانہ ہونے لگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب کی بارگاہ میں پہلی دفعہ جا رہے ہو، جاؤ ایک خوشخبری بھی ساتھ لے جاؤ، میرے آقا میرے محبوب کو سنا دینا، یہ خوشخبری لے جاؤ۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ فرشتہ پہلی دفعہ میری بارگاہ میں حاضر ہوا اور میرا دیدار کیا، اور اس نے آ کر مجھے یہ خوشخبری سنا دی کہ یا رسول اللہ، اللہ پاک نے یہ پیغام بھیجا ہے کہ یہ جو آپ کے دو شہزادے ہیں، یہ جو حسن اور حسین ہیں، ان کو ہم نے جنت کے جوانوں کا سردار بنا دیا ہے، سیدہ شباب اہل الجنہ، یا رسول اللہ ان کو جنت کے جوانوں کا سردار بنا دیا گیا ہے۔ جب میں یہ حدیث پڑھتا ہوں دوستو، خدا کی قسم ایک پیغام میرے ذہن میں آتا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک آنے والی اپنی امت کو ایک پیغام دے رہے ہیں کہ لوگوں، جس جنت کے لیے عمل کرتے ہو، جس جنت کے لیے نمازیں پڑھتے ہو، جس جنت کے لیے عمرے اور حج کرتے ہو، جس جنت کے لیے روزانہ اعمال حسنہ کرتے ہو، اس جنت کے حقدار بننے کے لیے ذرا دیکھو تو صحیح سامنے رب کیا فرما رہا ہے، اور رب کا محبوب کیا فرما رہا ہے کہ جس جنت کے تم حقدار بنتے ہو، اس جنت کے سردار تو حسنین کریمین ہیں، سبحان اللہ، اس جنت کے سردار میرے مصطفیٰ کے شہزادے ہیں۔ تو ذرا سوچو تو صحیح، اگر دل میں بغض حسن ہے، اگر دل میں بغض حسین ہے، اور جس جنت کی عورتوں کی سردار ان شہزادوں کی امی سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا ہے، تو جس جنت کے سردار یہ ہیں، اس جنت کے حقدار بھی بنتے ہو، اور دل میں بغض اہل بیت بھی رکھتے ہو۔ اگر دل میں بغض حسن ہے، بغض امام علی مقام ہے، بغض علی ہے، تو پھر بتاؤ تو صحیح کس منہ سے اس جنت کے حقدار بنتے ہو؟ تو دوستو آؤ، اس جنت کا حقدار وہی ہے، اس جنت کا حقدار وہی بنے گا جو سلسلہ محبت حسنین کریمین سے شروع کرے گا۔ کیوں؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جس نے ان شہزادوں سے محبت کی، حضور فرماتے ہیں اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی، اور جس نے اللہ سے محبت کی اللہ اس کو جنت عطا فرمائے گا۔ تو ذرا سوچیں، اپنے ذہن پر توجہ کریں اس حدیث پاک کر کہ وہ جو جنت کی منزل ہے جس تک ہم نے پہنچنا ہے، میرے آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں اس کا سلسلہ تو شروع ہی محبت حسن اور محبت امام علی مقام سے شروع ہے۔ اور یہ ایک رخ ہے، اور دوسرا رخ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جس نے ان دونوں سے بغض رکھا، حضور نے فرمایا اس نے مجھ سے بغض رکھا، اور جس نے مجھ سے بغض رکھا اس نے رب سے بغض رکھا، اور جس نے رب سے بغض رکھا
اللہ پاک اس کو جہنم میں ڈالے گا۔ تو دوستو آئیں انشاءاللہ اصل خطاب محترم جناب علامہ شوکت علی مصطفی صاحب کریں گے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو ذکر حسین بھی سنائیں گے اور انشاءاللہ فکر حسین بھی دیں گے۔ تو دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جہاں ہمیں اس گھرانے کی محبت بھی عطا فرمائے اور اس گھرانے کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔